السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 237 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 238 اینڈ 239 کو کریں گے، یعنی کہ آج کی کلاس میں ہم اور آپ 2 آیتوں کو کریں گے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا، کیا پڑھنا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ حافظوا، حافظوا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ حرف ہے ہا، کیا ہے؟ ہا۔ جب بھی کسی لفظ کو ادا کریں گے نا تو سب سے پہلے اس بات کو خیال میں رکھنا ہے کہ وہ لفظ میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں اس میں سے کتنا حروف باریک ہے اور کتنا موٹا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہا ہے، یہ کیا ہے؟ ہا۔ اس کو باریک پڑھیں گے لیکن بالکل سینے کی طرف سے نکالیں گے، ہا ہا ہا، اور کھینچیں گے بھی کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو ایک الف کھینچنا بھی ہے اور سینے کی طرف سے بھی نکالیں گے۔ اس کے بعد فازیر فی، ہا فی، ہا فی۔ اس کے بعد واو پیش ذو، دیکھیے یہ جو وا ہے نا، وا موٹا حرف ہے اور بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، جیسے کہ وا 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 وا، اور واو کے ساتھ ملا کر ہم یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں، تو جب ملائیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ذو، حافظوا، حافظوا۔ اب یہاں پر دیکھیے بعض اوقات لوگ ذال اور ضا میں فرق نہیں سمجھتے، تو یہاں پر ذال جو ہے نا وہ باریک حرف ہے، کیا ہے؟ باریک حرف ہے، اور یہ جو حرف ہے ضا یہ موٹا حرف ہے، اور دونوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، ذال کی ادائیگی میں بھی اور ضا کی ادائیگی میں بھی، لیکن فرق موٹا اور پتلا ہونے کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حرف ہے یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، لہٰذا ہمیں اسے موٹا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو ہم ہر حال میں موٹا پڑھیں گے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو یہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر جب اس حرف کو آپ ادا کریں گے تو آپ پڑھیں گے حافظوا، حافظوا، ٹھیک ہے؟ زو نہیں بولنا، ٹھیک؟ زو بولیں گے سیٹی والی آواز آ جا رہی ہے اور یہ پھر زا سے تبدیل ہو جائے گا، اور جیسے یہ حرف چینج ہو گیا معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حرف کی ادائیگی مخرج کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ مخرج کے ساتھ نہیں نکال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حرف چینج ہو جا رہا ہے، اور حرف چینج ہوا تو معنی بھی چینج، اور بعض دفعہ معنی کفریہ بن جاتا ہے، تو حرف کی ادائیگی پہ مخرج کا بہت بڑا رول ہے، مخرج کے ساتھ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پڑھیں گے حافظوا، واو مدہ بھی ہو گیا اور کھڑا زبر بھی ہو گیا۔ آگے علی الصلاۃ، عین زبر ع، لام صاد زبر لس، کیا بولیں گے؟ لس، موٹا کرتے ہوئے، لس نہیں بولنا، لس بولیں گے سین بن جائے گا، لس موٹا، علی الصلوات، علی الصلوات، علی الصلوات، واو میں ایک الف کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے اور تازر تی۔ آگے والصلاۃ،
वस्सलातिल। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए वाव के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको स्किप करेंगे, सिंपल तरीका, इसको छोड़ना है। बाज़ औक़ात लोग यहाँ पर गलती करते हैं, पढ़ेंगे वस्सलौती, सलौ क्यों पढ़ेंगे? वाव के ऊपर कोई कनेक्टिंग साइन है, कोई अलामत है ज्वाइनिंग का? नहीं है ना, फिर क्यों आप इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं? जब किसी हर्फ के ऊपर कोई अलामत नहीं है, कोई कनेक्टिंग साइन नहीं है, तो सिंपल उसको स्किप करना है, उसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम वस्सलातिल पढ़ेंगे, लातिल, वाव को नहीं पढ़ना, वस्सलातिल, ता लाम ज़ेर तिल, लाम के ऊपर जो खड़ा ज़बर है सिर्फ वहाँ पर खींचेंगे, तिल हो गया। उसके बाद वुस प, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लोग पढ़ते हैं वुस तई, तई नहीं पढ़ेंगे। या को नहीं पढ़ना, या के ऊपर कोई साइन, कोई कनेक्टिंग साइन या कोई ज़बर ज़ेर पेश, कोई हरकत नहीं है, उसको छोड़ देंगे उसकी हालत पर, उसको नहीं पढ़ना। तो खड़ा ज़बर तो सिर्फ पढ़ना है। यहाँ तक देखें, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। ठीक है, समझ आ रही? एक बार और देखिए, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलावातिल वुस्ता। ठीक है, वुस्ता। आगे वक़ूमू, दोनों को बराबर खींचना है, क़ूमू वक़ूमू वक़ूमू, दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों जगह वाव मद्दा हो रहा है। आगे लिल्लाही, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम को बारीक रखेंगे क्योंकि उससे पहले ज़ेर आ गया। लिल्लाही क़ानितीन, क़ाफ खड़ा ज़बर क़ा, नून ज़ेर नी, ता या ज़ेर ती, नून ज़बर ना। जब यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे तो नून के ऊपर सुकून लगाएंगे। अब स्टॉपिंग की सूरत में खींचते हुए स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पूरी आयत को देखें, हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। समझ आ रहा है? क़ाफ को मोटा रखना है, लिल्लाहि क़ा, लिल्लाहि क़ा, क़ा नहीं बोलना, क़ा गलत है, क़ा बोलेंगे, क़ा, क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, लिहाजा इसका मोटा जाहिर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। समझ आ रही? आगे चलें, फ़इन ख़िफ़्तुम, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा नून ज़ेर इन, यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद हर्फ खा आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इजहार का कायदा करेंगे और नून को जाहिर करके बस यहाँ से गुजर जाना है। जैसे कि इन ख़िफ़्तुम, ख़ा फ़ा ज़ेर ख़िफ़, तामीम पेश, तुम, इन ख़िफ़्तुम, ख़िफ़ 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 मोटा करके, ख़ा भी हरूफ मुस्तालिया में आता है। ठीक है, ख़िफ़ ख़िफ़ ख़िफ़, फ़इन ख़िफ़्तुम, फ़इन ख़िफ़्तुम, बिल्कुल आसान। आगे फ़रिजालन, फ़रिजा फ़रिजा फ़रिजा, कुछ समझ में आया? रा को बारीक और जीम अलिफ ज़बर जा वहाँ पर खींचना है, फ़रिजालन। अब यहाँ पर देखिए लाम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और दो ज़बर की तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है। यहाँ पर फिर इजहार का कायदा करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर किया था। समझ आ रही? कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बिला झिझक, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आपकी रहनुमाई की जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम इजहार का कायदा करेंगे। उसके बाद औ, क्या पढ़ेंगे? औ, यहाँ पर वाव के ऊपर सुकून है, उससे पहले ज़बर है तो ये वावलीन का कायदा बन गया। नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, औ रुकबाना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ज़बर है ना, जब भी दो ज़बर के साथ
آپ کو اسٹاپ کرنا پڑے یا رکنا پڑے، چاہے وہاں پر گول دائرہ ہو یا نہ ہو. یہاں پر دیکھیے گول دائرہ نہیں ہے لیکن ایک علامت ہے نا، علامت ہے نا. بعض اوقات یہ علامت بھی نہ ہوگا، یہ صاد لام جو ہے نا یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آیت لمبی ہوگی اور آپ کو وہاں پر رکنا ہے. فور ایگزامپل یہ جو ہے نا صاد لام اس کو ہٹا دے، یہ یہاں پر نہیں ہے ایسا سوچے آپ، اور آپ اتنی لمبی آیت نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو یہاں پر رکنا ہے، آپ چاہتے یہاں پر رکنا، تو بھی آپ کو 2 زبر والا رول ہی فالو کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ یہاں پر رکیں گے، جیسے کہ یہاں پر علامت ہے تو آپ یہاں پر رکیں گے، او رکبانا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے 2 زبر پر جب بھی وقف کریں گے، یہ آپ کو معلوم ہے. تو ایک زبر کے ساتھ آپ نے الف پڑھا، یہاں پر سٹاپ ہو گئے. اب آپ جب پڑھیے گا تو یہاں سے اٹھائیے گا فَإِذَا أَمِنْتُمْ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. جب کوئی علامت ہو رکنے کی وہاں پر اس طرح پڑھیں گے. لیکن فور ایگزامپل اگر صاد لام یہاں پر نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، اور آپ کو اتنی لمبی سانس نہیں ہے تو آپ یہاں پر رک جائیں، او رکبانا. اس کے بعد پھر جب آپ پڑھیں گے تو تھوڑا پیچھے سے لوٹانا ہوگا کیونکہ یہاں پر رکنے کی کوئی علامت نہیں تھی. تو بات کلیئر ہو گیا. جب رکنے کی علامت ہے تو رکبانا اور پھر آگے سے پھر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر رکنے کی علامت نہیں ہے اور آپ یہاں پر رک گئے تو پھر پیچھے سے لوٹائیں گے. لیکن رول وہی فالو ہوگا کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. تو یہاں پر دیکھیں وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. آگے چلیں گے. فَإِذَا، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، ذال الف مد زبر ذا. فَإِذَا، فَإِذَا ذا، زا نہیں بولیں گے، غلط ہو جائے گا. بغیر سیٹی کے، بغیر سختی کے، نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے ذال کو. فَإِذَا ذا ذا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، حمزہ زبر آ، میم نون زیر میم، اخفا کر رہے تا میم پیش تم. یہاں پر اخفا کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا اور یہ تا حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے. یہاں پر ہم نے کون سا مد کیا؟ چلے آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر ہم نے کون سا مد کیا. مد کی 3 قسمیں پڑھی ہیں نا ہم لوگوں نے، اس میں سے کون سا مد ہوا آپ نے بتانا، مد متصل یا مد منفصل یا مد لازم. آگے بٹ 3 سے 4 الف کے بیچ میں کھینچنا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. آگے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَذْ 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 فَذْ. سمجھ آ رہی؟ فج، فض نہیں بولنا، فج بھی نہیں بولنا، فض بھی نہیں بولنا، فض باریک بغیر سیٹی، فض فض فض. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ. را بھی موٹا پیش آنے کی صورت میں، را بھی موٹا اور لفظ اللہ کا لام بھی موٹا. ٹھیک ہے، دونوں کی وجوہات کیا ہے؟ پیش آنا. لفظ اللہ کا لام سے پہلے پیش آ گیا تو اس لیے لفظ اللہ کا لام موٹا، اور را کے اوپر پیش آ گیا اس لیے را موٹا. آگے کما، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، الف مدہ کریں گے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا. سمجھ آگی؟ آگے چلیں گے. عَلَّمَكُمْ مَا، عَلَّمَكُمْ مَا، عین زبر عین لام زبر عل، عل حلق سے ادائیگی ہوگی عین کی، عل، علمکم، علمکم. اب دیکھیے لام کے اوپر شد ہے نا تو ایک سخت قسم کی آواز نکالیں گے، یعنی کہ جماؤ کے ساتھ نکلنا چاہیے. جس بھی حرف کے اوپر تشدید آ جائے وہ حرف کو جماؤ کے ساتھ نکالیں گے، ہے نا، ہلکی پھلکی نہیں نکالنا. تشدید کا مطلب ہی ہے اسٹرانگ وائس، جیسے کہ یہاں پر علمکم کیا بولیں گے؟
علمکم. اب کوئی یہاں پر پڑھ دے علمکم علمکم اس طرح پڑھے تو جماؤ نہیں ہوا ہے نا. بعض اوقات بچے جب پڑھتے ہیں نا تو جماؤ نہیں لاتے، جماؤ کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو ان کو بار بار یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ تشدید میں جماؤ کے ساتھ، سختی کے ساتھ. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے علمکم علمکم علمکم. غور و دھیان سے سنیں تو عین بھی ادا ہو رہی ہے، لام میں جماؤ کے ساتھ آواز رک بھی رہا ہے، اور مکم یہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر سکون ہے تو میم ساکن ہو گیا، اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا. دونوں میم مل کر یہاں پر ہم ادغام کریں گے، غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ علمکم ما علمکم ما. سمجھ آ رہی؟ آگے ما لم تکونوا ما لم تکونوا. دونوں جگہ واو مدہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے. یہاں بھی اور یہاں بھی، یہاں بھی دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش، تو واو مدہ کا قاعدہ. آگے تعلمون، تا زبر تا، تا تا تعلمون تعلمون تعلمون. یہ عین کی پریکٹس میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، عین نہیں نکلتا اس کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تا ہو گیا، لام زبر لا، میم وا پیش، مو اور نون زبر نا. تعلمون، لیکن جب اسٹاپ کریں گے تو نون کے اوپر ہم سکون لگائیں گے اور پھر اسٹاپ کریں گے. تو یہاں تک دیکھیں علمکم ما لم تکونوا تعلمون. سمجھ آ رہی پوری بات کہ یہاں پر کیسے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوا اور کس طرح سے پھر الف مدہ بھی کرنا ہے. بعض اوقات یہاں پر ادغام شفوی تو کرتے ہیں، غنہ ہوتا ہے لیکن الف مدہ نہیں ہوتا، الف چھٹ جاتا ہے، تو الف نہیں چھوڑنا. غور و دھیان سے سنیں علمکم ما لم تکونوا تعلمون. ٹھیک ہے. اچھا، امید ہے کہ آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا. ایک بار میں اوپر سے پڑھوں گی، غور و دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے آیت نمبر 239. شکر الحمدللہ. نیکسٹ کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے 240 آیت کو. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف اسٹارٹ کرنے کی میں نے سوچ رکھی ہے. تو بس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لے. یقین جانے یہ جو ہے نا، یہ قرآن کے معاملے میں جو ہر عمل ہم کرتے ہیں نا، چاہے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں یا اس کو اچھا سمجھ کر ہم لائک کرتے ہیں، تو یقین جانے اس ہر عمل میں آپ کو اجر ملتا ہے. کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو ہم دیکھیں نہ جانے دنیا کی کتنی چیزیں ہم سیکھتے ہیں نا، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، تو یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن کے لیے وقت نکالے، اور اس کو بتایا گیا کہ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھے، ہے نا،
اچھی خوبصورت کے ساتھ پڑھے، خوبصورت آواز بنا کر پڑھے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھے، اپنی آواز کو اچھی بنائیں۔ ہمیں نا ہر چیز میں سوچتے ہیں نا ہم اس سے اچھا کریں، ہم اس سے اچھا کریں، تو قرآن کے معاملے میں بھی ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے اچھا پڑھیں، ہم اس سے زیادہ سیکھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے سیکھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسروں کو پھر اس کی دعوت دے، سکھائیں، ہے نا، خود بھی سیکھیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ہم اسی طریقے سے ایک ایک آیت کر کے پورے قرآن شریف کو مکمل کرے، اور اللہ تعالیٰ بار بار مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کرے، یہاں پر جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھیں، اور گھروں میں روزانہ جس طرح بھی آپ کو آتا ہے یہاں سے آپ جو سیکھتے ہیں اس کو فالو کر کے آپ ڈیلی روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر گھر میں برکت، خوشی اور آپس میں جو ایک محبت ہوتا ہے نا وہ اگر چاہیے تو روزانہ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بھی خوشحال رہے گی اور روزی میں برکت بھی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔